بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شخصیت نمبر 53 پر 3۔ آئیے آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کراتے ہیں جن کے متعلق پرانے لوگ بھی اور نئے لوگ بھی مختلف فی رائے رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے بعض آپ کی تعریف میں لگے رہتے ہیں تو بعض آپ کی مذمت کرتے رہتے ہیں۔ کئی لوگ آپ کی تائید کرتے ہیں تو کوئی اعتراض کرتے ہیں۔ میری مراد ہے امام غزالی رحمہ اللہ۔ آپ کا نام محمد بن احمد طوسی المعروف غزالی، امام غزالی رحمہ اللہ غزالی سے معروف ہیں۔ آپ کی پیدائش طوس کے علاقے میں ہوئی۔ 450 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد اون بن کر اپنی دکان میں فروخت کیا کرتے تھے جو کہ طوس میں ہی واقع ہے، اور اسی وجہ سے آپ کا نام غزالی پڑا ہے۔ بعض روایتوں میں یوں ہے کہ غزالہ گاؤں کا نام ہے، اسی لیے آپ کا نام غزالی ہے، اسی کی طرف نسبت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی زندگی مختلف مراحل کی وجہ سے ان کے بارے میں گفتگو کافی لمبی ہے۔ آپ نے آغاز فلسفے سے کیا اور اس میں رسوخ حاصل کیا، پھر فلسفے سے بیزار ہوئے اور اس پر رد بھی لکھا۔ اس کے بعد علم کلام کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے اور اس کے اصول و ضوابط اور مقدمات ازبر کیے، لیکن اس علم کی خرابیاں اور تضادات عیاں ہونے کی وجہ سے اس سے رجوع کر لیے، اور ایک مرحلہ ایسا بھی تھا کہ آپ کو متکلم کا درجہ حاصل تھا۔ اس مرحلے میں آپ نے فلسفی حضرات کی خوب خبر لی اور اسی وجہ سے آپ کو حجت الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں انہوں نے فلسفی لوگوں کے نظریات کو باطل ثابت کیا۔ پھر اس کے بعد آپ رحمہ اللہ نے علم کلام سے دوری حاصل کر لی اور باطنیہ کے مشرب و مسلک پر چل پڑے، ان کے علوم سیکھے، پھر ان سے بھی الگ ہو گئے اور ان کے نظریات و عقائد کی انحرافات و گمراہیوں کو واضح کیا، کتاب و سنت کی نصوص اور احکام شریعت کے ساتھ ان کے کھلواڑ کو واضح کیا، اور سب کے سامنے ان تمام باتوں کو رکھا، اور اس کے بعد آپ نے تصوف کی راہ اختیار کی۔ یہ 4 دور ہیں جو غزالی رحمہ اللہ کی زندگی میں آئے ہیں، اور ان کے بارے میں سب سے اچھا تبصرہ ابو عمر ابن الصلاح رحمہ اللہ کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابو حامد غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں خوب کلام کی گئی ہے، ان کی حق مخالف کتابوں کی طرف توجہ نہ دی جائے اور ان کی ذات کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہوئے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ ایک انصاف پسند شخص ابو حامد غزالی رحمہ اللہ کی ذہانت، فطانت اور نادر زمانہ عبقریت کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں یوں ذکر کیا کہ غزالی رحمہ اللہ بہت بڑے شیخ، بحر بیکرا، امام، حجت الاسلام، اپنے زمانے کے یگانہ، جن کا لقب زین الدین، کنیت ابو حامد
اور نسب محمد بن محمد بن احمد طوسی شافعی غزالی ہے۔ آپ کی متعدد تصانیف ہیں۔ آپ کا ذہن غضب کا تھا۔ ابتدائی طور پر اپنے علاقے میں ہی فقہی علوم حاصل کیے، اس کے بعد اپنے طالب علم ساتھیوں کے ساتھ نیساپور منتقل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے امام الحرمین کی شاگردی اختیار کی اور فقہ میں تھوڑی سی مدت کے دوران ہی اپنی مہارت کا لوہا منوایا۔ پھر علم کلام، علم جدل، ایسے علوم میں بھی مہارت حاصل کی، یہاں تک کہ مناظرین کی آنکھوں کے مرکز بن گئے۔ ابو حامد غزالی رحمہ اللہ اگرچہ علم و فضل، فقہ، تصوف، علم کلام، علم اصول کے مالک تھے، اسی طرح زہد، عبادت، نیک نیتی اور علوم اسلامیہ میں بحر بے کنار تھے۔ اس کے باوجود فلسفے کی طرف مائل تھے، تاہم انہوں نے فلسفے کو تصوف کے سانچے میں ڈھال کر اسلامی تحریروں میں پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اہل علم نے ان کا کافی رد کیا، حتیٰ کہ ان کے خاص شاگرد ابو بکر ابن العربی نے بھی ان کا رد کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے شیخ ابو حامد فلسفیوں کی گہرائی تک گئے، پھر وہاں سے باہر آنا چاہا تو باہر نہ آ سکے۔ آپ سے باطنی مذاہب کے نظریات بھی منقول ہیں، جن کی تصدیق آپ کی کتب میں پائی جاتی ہے۔ غزالی رحمہ اللہ علوم و فنون میں خوب دسترس رکھنے کے باوجود حدیث اور علوم الحدیث میں قابل ذکر دسترس نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ صحیح اور ضعیف حدیثوں میں امتیاز نہیں کر پاتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یوں لکھتے ہیں، اور اگر یہ بات ایک لمحے کے لیے فرض کر لے کہ کسی نے سلف صالحین کے عقائد ان کے حقیقی عقائد سے متصادم شکل میں ذکر کیے بھی ہیں، تو حقیقت میں ایسا شخص یا تو سلف صالحین کے اقوال سے بہرور نہیں ہوگا، جیسے ابو معالی، ابو حامد غزالی، ابن خطیب وغیرہ ہیں، کیونکہ ان کے پاس حدیث اور آثار کے بارے میں اتنا بھی علم نہیں تھا کہ انہی محدثین اور اہل فن حدیث کے عام لوگوں میں شمار کیا جائے۔ خاص میں شمار کرنا تو بہت دور کی بات، بلکہ یہ سب بخاری مسلم کی احادیث کو سننے کی حد تک پہچانتے تھے۔ جیسے علم حدیث سے لگاؤ رکھنے والے مبتدئین کا حال ہوتا ہے، یعنی انہیں بخاری و مسلم کی احادیث زبانی یاد نہیں تھیں، بلکہ وہ محدثین کے ہاں صحیح متواتر حدیث اور من گھڑت و خود ساختہ احادیث کے درمیان امتیاز بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی کتابیں اس کے بارے میں سب سے بڑی گواہ ہیں۔ ان کتابوں میں عجیب و غریب احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ عام طور پر تصوف اور علم کلام سے منسلک لوگ سلف کے عقیدے کا اعتراف کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، یا تو مرتے وقت یا پھر مرنے سے پہلے۔ اس بارے میں بہت سے واقعات مشہور و معروف ہیں، اور ابو حامد غزالی رحمہ اللہ کمال ذہانت، عبادت، علم کلام اور علم فلسفہ کے بارے میں کامل معرفت کے ساتھ ساتھ زہد، ریاضت اور تصوف کے باوجود عقیدے کے مسائل میں حیران و پریشان توقف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آخر کار اہل کشف کے طریقے کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یوں لکھتے ہیں کہ ابو حامد غزالی رحمہ اللہ کی گفتگو میں فلسفیوں پر رد موجود ہے، بلکہ انہوں نے فلسفیوں کی تکفیر بھی کی ہے۔ تعظیم نبوت کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی اچھی اور صحیح موقف پر
مبنی عظیم الشان مفید باتیں بھی لکھی ہیں، تاہم ان کی گفتگو میں فلسفی باتیں بھی ہیں۔ اس طرح ان کی طرف منسوب ایسی باتیں بھی ہیں جو فلسفی اصولوں سے موافقت رکھتی ہیں لیکن عقیدہ نبوت سے مخالفت بلکہ عقل سلیم سے بھی متصادم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابو حامد غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں خراسان، عراق سے لے کر مغرب کے اہل علم تک نے بھی تنقید کی ہے۔ مثال کے طور پر یعنی ابو حامد غزالی رحمہ اللہ کے قریبی دوست ابو اسحاق مرغینانی، ابو الوفا قشیری، طرطوسی، ابن رشد، مازری اور دیگر بھی بہت سے لوگ ہیں۔ مزید برآں اس بات کا تذکرہ ابو عمرو ابن الصلاح نے طبقات اصحاب الشافعی میں بھی کیا۔ اسی طرح شیخ ابو زکریا نووی رحمہ اللہ نے اسی کو صحیح قرار دیا۔ انہوں نے اس کتاب میں کہا، امام غزالی رحمہ اللہ کی تصانیف میں موجود ایسے اہم شاذ نظریات جو امام غزالی رحمہ اللہ کے مخالفین کے ساتھ ساتھ ان کے ہم مذہب اہل علم نے بھی مسترد کر دیے۔ ان میں امام غزالی رحمہ اللہ کی مقدمہ منطق میں موجود یہ بات کہ انہوں نے کہا، یہ منطق ہر علم کا مقدمہ ہے، جسے اس کا علم نہیں ہے اس کے علم پر بالکل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے شیخ عماد بن یونس کو یوسف دمشقی کی بات نقل کرتے ہوئے سنا کہ جو کہ بغداد میں نظامیہ کے استاد تھے اور نظر و فکر میں خوب معروف تھے، وہ امام غزالی رحمہ اللہ کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہتے تھے، ابو بکر، عمر اور دیگر عظیم ہستیوں کا مقام بہت ہی بلند تھا، لیکن وہ ان مقدمات و اسباب مقدمات کو جانتے ہی نہیں تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں محمد بن ولید طرطوسی کی طرف سے ابن مظفر کو لکھا گیا ایک خط نقل کیا ہے، جس میں انہوں نے لکھا تھا، آپ نے ابو حامد غزالی رحمہ اللہ کا ذکر کیا ہے تو ان سے میری ملاقات اور گفتگو بھی ہوئی ہے، تو مجھے ان میں اہل علم کی جلالت نظر آئی، ان میں عقل و فہم دونوں یکجا جمع ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی حصول علم میں گزاری، بلکہ ان کے زمانے کے تمام لوگ ایسے ہی تھے۔ پھر کچھ اہل علم کی وجہ سے انہوں نے عبادت گزاری کا راستہ اختیار کیا اور پھر تصوف میں داخل ہو گئے۔ علم و اہل علم سے دوری اختیار کرتے ہوئے تصوف میں داخل ہو گئے، اور علوم خواتر، تصوف میں ایک علم کا نام ہے علوم خواتر، قلبی عبادات اور شیطانی وسوسوں میں پڑ گئے۔ پھر اس علم میں فلسفی آراء اور حلاج کی اصطلاحات بھی شامل کر دیں، اور پھر فقہا و متکلمین پر طعن و تشنیع کرنے لگے، یہاں تک کہ صورتحال بگڑ گئی کہ قریب تھا کہ بے دین ہو جاتے۔ چنانچہ جب احیاء العلوم لکھی تو صوفیوں کے علم الاحوال اور اصطلاحات تصوف کے بارے میں بھی گفتگو کرنے لگے، حالانکہ انہیں اس بارے میں دسترس حاصل نہیں تھی۔ چنانچہ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے اوندھے منہ گر پڑے اور اپنی کتاب کو موضوع اور من گھڑت واقعات سے بھر دیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ یہاں پر تعلیق چڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابو حامد غزالی رحمہ اللہ کی کتاب احیاء العلوم میں متعدد باطل احادیث ہیں، تاہم اچھی باتیں بھی موجود ہیں۔ کاش کہ آپ اپنی اس کتاب میں آداب اور زہد کے طور طریقے حکماء و منحرف صوفیوں کے انداز سے نہ بیان کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم علم نافع کے سوالی ہیں۔ آپ کو
علم ہے کہ علم نافع کیا ہوتا ہے۔ علم نافع وہ ہے جسے قرآن میں بیان کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی یا قولی تفصیل بیان کی، اور پھر بعد میں اس سے منع نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، کتاب اللہ پر غور و فکر کرو، صحیح بخاری و مسلم پڑھو، سنن نسائی پڑھو، اور نووی رحمہ اللہ کی ریاض الصالحین والاذکار کتاب پڑھو، فلاح و کامیابی پاؤ گے۔ اسی طرح اپنے آپ کو فلسفیوں کے نظریات، روحانی ریاضتوں، راہبوں کی طرح خالی پیٹ رہنا اور تنہائی میں اکیلے کھڑے رہنے والوں سے بچو، کیونکہ خیر اور بھلائی صرف دین حنیف کی اتباع میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اس کے لیے مدد چاہو۔ یا اللہ ہماری اپنے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، آمین۔ مازری رحمہ اللہ نے ابو حامد غزالی رحمہ اللہ کی فقہ کے بارے میں مدح سرائی کی ہے اور کہا، ابو حامد اصول فقہ کی بنسبت فقہ میں زیادہ ماہر تھے، جبکہ وہ علم الکلام جو کہ اصول الدین میں سے ہے اس بارے میں انہوں نے تصنیف بھی لکھی ہے، تاہم وہ اس میں بلند پایہ ماہر نہیں تھے۔ مجھے ان کے علم الکلام میں ماہر نہ ہونے کا احساس ہو گیا۔ وہ احساس اس طرح ہوا کہ انہوں نے علوم فلسفہ، علم اصول فقہ میں مکمل مہارت حاصل کرنے سے پہلے پڑھنا شروع کیے تھے، اور فلسفہ پڑھنے کی وجہ سے ان میں نظریات پر تنقید اور حقائق پر حملہ آور ہونے کی صلاحیت مل گئی، کیونکہ فلسفی حضرات اپنی سوچ میں مست، شریعت سے دور رہ کر افکار و نظریات اپناتے ہیں۔ مجھے ان کے ایک دوست نے یہ بھی بتلایا کہ وہ اخوان الصفا کے رسائل پڑھتے ہیں۔ اخوان الصفا کے رسائل ایک ایسے شخص نے تحریر کیا ہے جس نے شرعی اور فلسفی علوم پڑھے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنی ان تحریروں میں دونوں علوم کو ملا کر پیش کیا۔ اس شخص کا نام ابن سینا سے معروف تھا، جس نے تصنیف کی دنیا میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ ابن سینا کو فلسفے پر اتنی مہارت حاصل تھی کہ اس نے بنیادی عقائد کو فلسفے کے روپ میں دھار دیا، اور ایسے کام میں کامیاب بھی ہو گیا جو کسی اور کو کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ میں نے ان کی کتابوں میں سے کچھ عبارتیں دیکھیں اور نوٹ کیا کہ ابو حامد علوم فلسفہ سے متعلق جتنا حوالہ ان رسائل کا دیتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ استفادہ کرتے ہیں، جبکہ صوفی نظریات کے بارے میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کس پر زیادہ اعتماد کیا۔ تاہم امام غزالی رحمہ اللہ کے شاگردوں نے لکھی ہوئی اپنی تعلیقات میں ذکر کیا ہے کہ اس بارے میں وہ بھی ابن سینا کی کتابوں سے لیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ غزالی رحمہ اللہ ابو حیان توحیدی کی کتب پر زیادہ انحصار کرتے تھے۔ بہرحال میرے نزدیک یہ بات زیادہ قوی ہے کہ انہوں نے تصوف کے بارے میں ابو حیان توحیدی کی کتب پر انحصار کیا ہے۔ بعد میں مجھے یہ بھی بتلایا گیا کہ ابو حیان نے اس بارے میں ایک بہت ہی بڑی تالیف بھی کی تھی، اور کتاب احیاء العلوم میں بہت سی سخت ترین ضعیف روایات ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امام غزالی ایسی چیزوں کو بھی اچھا سمجھتے ہیں جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، مثلا ناخن تراشتے ہوئے ابتدا شہادت والی انگلی سے کی جائے، کیونکہ اس انگلی کو تسبیح والی انگلی ہونے کی وجہ سے دیگر پر فوقیت حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد درمیانی انگلی کا ناخن تراشے، کیونکہ یہ شہادت والی انگلی کی دائیں جانب ہوتی ہے، اور سب سے آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹے۔ اس بارے میں انہوں نے ایک اثر بھی نقل کیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ یہاں پر تعلیق چڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ اثر من گھڑت ہے۔ ابو الفرج ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابو حامد غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم لکھی، انہوں نے باطل احادیث کی نشاندہی کیے بغیر ہی اسے باطل احادیث سے بھر دیا۔
پھر کشف کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اصول فقہ سے ہی باہر چلے گئے۔ اسی طرح یہ بھی کہا کہ جن تاروں، چاند اور سورج کو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ اللہ کے نور کے پردے تھے۔ ان باتوں کو ذکر کر کے انہوں نے ان کی تردید بھی نہیں کی، حالانکہ ایسی باتیں باطنی لوگ کیا کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کی طرف لوٹ آئے تھے اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ پھر انہوں نے علم کلام اور اہل کلام کی خوب مذمت کی اور ساری امت کو کتاب و سنت پر کاربند اور اسی کو اپنے لیے مرجع اور مصدر بنانے کی بات کی۔ ساتھ میں صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی نصیحت بھی کی۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام ابو حامد غزالی رحمہ اللہ نے اس کے بعد اہل حدیث کے نظریات کی طرف رجوع کر لیا تھا اور پھر اسی مناسبت سے ایک کتاب الجام العوام عن علم الکلام بھی لکھی تھی۔ ابو حامد غزالی رحمہ اللہ کی کتاب الجام العوام عن علم الکلام پر ایک نظر ڈالنے سے ہمیں ان کی زندگی میں تبدیلی کے حقائق بھی معلوم ہوتے ہیں، جس کی متعدد شکلیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے اس کتاب میں عقیدہ سلف کی خوب حمایت کی ہے اور دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ حق بات سلف صالحین کا عقیدہ ہی ہے اور جو بھی ان کی مخالفت کرے وہ بدعتی شخص ہے۔ نمبر 2، صفات الہی ثابت کرنے کے لیے ٹھوس الفاظ میں دعوت دی اور انہوں نے تعویل کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا اور ایسی کسی بھی تعویل سے روکا جس کی وجہ سے صفات الہی کو معطل کرنا لازم آئے۔ نمبر 3، انہوں نے متکلمین کی خوب خبر لی، چنانچہ ان کے اصولوں اور معیار کو مذموم بدعت سے موسوم کیا، نیز یہ بھی بتلایا کہ انہی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ مسلمانوں میں یہی شر کی اصل جڑ ہے۔ چنانچہ آپ کہتے ہیں ان اصولوں سے لوگوں کو نقصان اٹھانے کی دلیل یہ عینی مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ چنانچہ جب سے متکلمین پیدا ہوئے ہیں اسی وقت سے برائی نے سر اٹھایا۔ حالانکہ علم کلام سے ممانعت صحابہ کرام کے دور اول سے موجود ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ کرام دلائل پیش کرنے کے لیے متکلمین کے طریقے کو استعمال نہیں کرتے تھے، یعنی ایک مسئلے کی جزئیات و کلیات قائم کی جائیں پھر اس کا تجزیہ کیا جائے، اس لیے نہیں کہ انہیں یہ انداز آتا نہیں تھا، بلکہ اگر یہ انداز درست ہوتا تو اس میں بھی خوب دسترس حاصل کرتے اور دلائل کے تجزیے کے لیے اتنی گہرائی تک چلے جاتے جتنے وہ فرائض کے مسائل میں گئے تھے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو یہود و نصارہ سے گفتگو کرتے ہوئے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کرنے کے لیے مناظرے کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے قرآنی دلائل سے ہٹ کر دلائل نہیں دیے اور نہ ہی عقلی قیاس آرائی اور مقدمات تشکیل دینے کے لیے ذہن آزمائی کی، کیونکہ انہیں اس بات کا ادراک تھا کہ یہ طریقہ کار مزید فتنوں اور تشویش کا باعث ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ جسے قرآنی دلائل مطمئن نہ کر سکیں تو اسے صرف سیف و سنان ہی مطمئن کر سکتے ہیں، کیونکہ بیان الہی کے بعد کوئی بیان نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے آخری بات کریں کہ آپ کا انتقال 505 ہجری کو ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔